السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک آگاہی 786 یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر قصص الانبیاء میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارے یہ قصص الانبیاء کا سلسلہ پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے تمام مسلمانوں کو شیئر کر دیں تاکہ ہر مسلمان دینی معلومات حاصل کر سکے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے مقصد بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے مقصد۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے بہت سے مقاصد ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انبیاء علیہ السلام کے احوال سے باخبر کرنا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: ہم آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات کا ہم نے آپ سے ذکر کر دیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات ذکر نہیں کیے۔ سورۃ المومن آیت 78۔ مشکل اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے تسلی دینا فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: رسولوں کے کچھ احوال ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے بیان فرمائے ہیں، اور ان کے احوال میں آپ کو حق بھی پہنچ چکا ہے جو مومنوں کے لیے وعظ و نصیحت ہے۔ سورۃ ہود آیت 120۔ لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دینا فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے سامنے واقعات بیان کیجیے تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ سورۃ الاعراف آیت 176۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اسی طرح وحی کی گئی ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی تھی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ سورۃ النساء آیت 163۔ یہ تھا انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے مقاصد۔ اب اس سے آگے اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام مسلمانوں کو شیئر کر دیں تاکہ ہر مسلمان نبیوں کی زندگی کے احوال سن سکے اور سمجھ سکے اور اپنی زندگی کی اصلاح کر سکے۔ یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔